صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ کسی بھی مذہب کی تھی، اسے پورے اعزاز کے ساتھ دفن کرو، اس نے اسلام کے لیے جان قربان کی ہے، یہ ہمیں دھوکہ بھی دے سکتی تھی۔ دربان نے بتایا، باہر ایک عورت کی لاش آئی ہے، جا کر دیکھا، وہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت کی لاش ہے، جائے وقوع سے 2 خنجر ملے تھے، اس عورت کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، یہ ناجی کی حرم کی ملازمہ تھی جس نے انعام کی لالچ میں زکوئی پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ رات کو ہی زکوئی کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا اور ملازمہ کی لاش گڑھا کھود کر دفنا دی گئی، دونوں کو خفیہ طریقے سے دفنایا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے نہایت ہی اعلیٰ نسل کے 8 جوان گھوڑے منگوائے اور 8 سوار منتخب کر کے انہیں علی بن سفیان کی کمان میں ناجی کے ان 2 آدمیوں کو پیچھے دوڑا دیا جو ناجی کا پیغام لے کر جا رہے تھے۔ زکوئی کون تھی؟ وہ مراکش کی ایک رقاصہ تھی، کسی کو بھی معلوم نہیں اس کا مذہب کیا تھا، وہ مسلمان نہیں تھی، عیسائی بھی نہیں تھی۔ جیسا کہ کہا جا چکا ہے، علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کی انٹیلیجنس، جاسوسی اور سراغ رسانی کا سربراہ تھا۔ اسے دوسروں کے راز معلوم کرنے کے لیے کئی ڈھنگ اختیار کرنے پڑتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی اسے اپنے ساتھ مصر لایا تھا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا سوڈانی فوج کا سالار ناجی سازشی اور شیطان ہے۔ اس کے اندرون خانہ حالات معلوم کرنے کے لیے علی بن سفیان نے جاسوسوں کا جال بچھا دیا تھا۔ اسے راز کی ایک بات معلوم ہوئی، ناجی حسن بن صبا کے فدائیوں کی طرح مخالفین کو حسین لڑکیوں اور حشیش سے پھاندتا ہے، اپنا گرویدہ بناتا ہے یا مروا دیتا ہے۔ علی بن سفیان نے تلاش بسار کے بعد کسی کی وساطت سے زکوئی کو مراکش سے حاصل کیا اور خود برتا فروش کا بہروپ دھار کر اسے ناجی کے ہاتھ بھیج دیا۔ اس لڑکی میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اسے صلاح الدین ایوبی کو پھانسنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر خود ہی اس لڑکی کے دام میں پھنس گیا۔ پھنسا بھی ایسا کہ اس کے سامنے وہ اپنے نائب سالار کے ساتھ راز کی باتیں کر رہا تھا۔ اس نے زکوئی کو جشن کی رات صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں بھیج دیا اور اپنی اس فتح پر بے حد مسرور تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا اس نے بت توڑ دیا، اب وہ اس لڑکی کے ہاتھوں سے شراب پلا سکے گا اور پھر اسے اپنا مرید بنا لے گا، مگر اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہ ہو سکا۔ زکوئی صلاح الدین ایوبی کی جاسوسہ تھی، وہ اسے خیمے میں رپورٹیں دیتی رہی اور صلاح الدین ایوبی سے ہدایت لیتی رہی۔ اس کے خیمے سے نکل کر زکوئی دوسری طرف چلی گئی تھی، جہاں اسے منہ سر لپیٹ کر ایک آدمی ملا۔ وہ آدمی علی بن سفیان تھا، جس نے اسے کچھ اور ہدایت دی۔ اس کے بعد زکوئی ناجی کے گھر سے باہر نہ نکل سکی، اس لیے وہ علی بن سفیان کو کوئی رپورٹ نہ دے سکی۔ آخر اسے موقع مل گیا اور وہ ایسی خبر لے کر وہاں سے نکلی جو خدا کے سوا کسی اور کو معلوم نہ تھی۔ یہ زکوئی کی بدنصیبی تھی، حرم میں اس کے خلاف سازش ہو رہی تھی کہ اس نے ناجی پر قبضہ کر لیا۔ یہ سازش کامیاب ہو گئی اور زکوئی قتل ہو گئی، لیکن وہ اطلاع پہنچانے تک زندہ رہی۔ اس کے مرنے سے کچھ عرصے بعد وہ معاملہ جو علی بن سفیان نے اس کے ساتھ طے کیا تھا، صلاح الدین ایوبی کی طرف سے انعام اور وہ رقم جو علی بن سفیان نے ناجی سے بردہ فروش کے بیس میں زکوئی کی قیمت کے طور پر وصول کی تھی، مراکش میں زکوئی کے معذور والدین کو ادا کر دی۔ موت کی اس رات کے ستارے ٹوٹ گئے اور صبح طلوع ہوئی تو علی بن سفیان 8 سفاروں کے ساتھ انتہائی رفتار سے شمال مشرق کی طرف جا رہا تھا۔ آبادیاں دور پیچھے رہ گئی تھیں۔ اسے معلوم تھا فرینک کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے۔ رات انہوں نے گھوڑا سواروں کو تھوڑی دیر آرام دیا تھا۔ یہ عربی گھوڑے تھکے ہوئے بھی تازہ دم لگتے تھے۔ دور افق پر کھجوروں کے چند ایک درختوں میں علی کو 2 گھوڑے جاتے نظر آئے۔ اس نے اپنی پارٹی کو راستہ بدلنے اور اوٹ میں ہونے کے لیے ٹیلوں کے ساتھ ساتھ ہو جانے کو کہا۔ وہ صحرا کا رازدان تھا، بھٹکنے کا اندیشہ نہ تھا۔ اس نے رفتار اور تیز کر دی۔ اگلے 2 سوار اس کی پارٹی میں کم و بیش 4 میل کا فاصلہ تھا۔ یہ فیصلہ طے ہو گیا، مگر گھوڑے تھک گئے۔ جب وہ کھجوروں کے درختوں تک پہنچے تو 2 سوار 2 میل دور مٹی کی ایک پہاڑی کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کے گھوڑے بھی شاید تھک گئے تھے۔ دونوں سوار اترے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گئے۔ علی بن سفیان نے کہا اور راستہ بدل دیا۔ فاصلہ کم ہوتا گیا اور جب فاصلہ چند 100 گز رہ گیا تو دونوں سوار اوٹ سے سامنے آئے۔ انہوں نے گھوڑوں کے سر پر دوڑنے کا شور سن لیا تھا۔ وہ دوڑ کر غائب ہو گئے۔ علی بن سفیان نے گھوڑے کو ایر لگائی۔ تھکے ہوئے گھوڑے نے وفاداری کا ثبوت دیا اور رفتار تیز کر دی۔ باقی گھوڑے بھی تیز ہو گئے۔ پہاڑی کے اندر گئے تو دونوں سوار وہاں سے جا چکے تھے، مگر دور نہیں گئے تھے۔
وہ شاید گھبرا بھی گئے تھے۔ آگے ریتلی چٹانیں تھیں، انہیں راستہ نہیں مل رہا تھا، کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں۔ علی بن سفیان نے اپنے گھوڑے کی ایک صف میں پھیلا دیا اور بھاگنے والوں سے 100 گز دور جا پہنچا۔ ایک تیر انداز نے دوڑتے گھوڑے سے تیر چلایا جو ایک گھوڑے کی اگلی ٹانگ میں لگا۔ گھوڑا بے قابو ہو گیا۔ تھوڑی سی اور بھاگ دوڑ کے بعد وہ دونوں گھیرے میں آ گئے۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے جھوٹ بولا، اپنے آپ کو تاجر کہا، لیکن تلاشی لی تو پیغام مل گیا جو ناجی نے انہیں دیا تھا۔ دونوں کو حراست میں لے لیا گیا، گھوڑوں کو آرام کا وقت دیا گیا اور یہ پارٹی واپس ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی بے تابی سے انتظار کر رہا تھا۔ دن گزر گیا، رات بھی گزرتی جا رہی تھی۔ آدھی رات گزر گئی، ایوبی لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ سحر کے وقت دروازے پر ہلکی سی دستک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ دوڑ کر دروازہ کھولا، علی بن سفیان کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے اس کے 8 سوار اور 2 قیدی کھڑے تھے۔ علی اور قیدیوں کو صلاح الدین ایوبی نے سونے کے کمرے میں ہی بلا لیا اور علی سے ناجی کا پیغام لے کر پڑھنے لگا۔ پہلے تو اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، پھر جیسے یخلخ خون جوش مار کر اس کے چہرے اور آنکھوں میں چڑھ گیا ہو۔ ناجی کا پیغام خاصا طویل تھا۔ اس نے صلیبیوں کے ایک بادشاہ فرینک کو لکھا تھا کہ وہ فلاں دن فلاں وقت یونانیوں، رومیوں اور دیگر صلیبیوں کی بحریہ سے بحیرہ روم کی طرف سے مصر میں فوجیں اتار کر حملہ کر دیں۔ حملے کی اطلاع ملتے ہی 50,000 سوڈانی فوج امیر مصر کے خلاف بغاوت کر دے گی۔ مصر کی نئی فوج حملے اور بغاوت کا بیک وقت مقابلہ کرنے کے قابل نہیں۔ اس کے عوض ناجی نے تمام تر مصر یا مصر کے بڑے حصے کی حکمرانی کی شرط پیش کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے پیغام لے جانے والے دونوں سواروں کو تہہ خانے میں ڈال دیا اور اسی وقت اپنی نئی فوج کا دستہ بھیج کر ناجی اور اس کے 3 نائبین کو ان کے مکانوں میں نظر بند کر کے پہرا لگا دیا۔ ناجی کے حرم کی تمام عورتوں کو آزاد کر دی گئیں۔ اس کے ذاتی خزانے کو سرکاری خزانے میں ڈال دیا اور ساری کارروائی خفیہ رکھی گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کی مدد سے ناجی کے اس خط میں جو پکڑا گیا تھا حملے کی تاریخ کو مٹا کر اگلی تاریخ لکھ دی۔ 2 ذہین آدمیوں کو یہ پیغام دے کر شاہ فرینک کی طرف روانہ کر دیا۔ ان آدمیوں کو یہ ظاہر کرنا تھا وہ ناجی کے پیغمبر ہیں۔ انہیں روانہ کر کے سوڈانی فوج کو مصری فوج میں مدغم کرنے کا حکم روک لیا۔ 8ویں روز پیغمبر واپس آ گئے۔ وہ ناجی کا پیغام دے آئے تھے اور فرینک کا جواب ناجی کے نام لے آئے تھے۔ فرینک نے لکھا تھا حملے کی تاریخ سے 2 دن پہلے سوڈانی فوج بغاوت کر دے تاکہ صلاح الدین ایوبی کو صلیبیوں کا حملہ روکنے کی ہوش ہی نہ رہے۔ علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کی اجازت سے ان 2 پیغمبروں کو نظر بند کر دیا۔ یہ باعزت نظر بندی تھی جس میں ان دونوں کو آرام اور بہترین خوراک وغیرہ کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہ ایک احتیاطی تدبیر تھی تاکہ یہ راز فاش نہ ہو جائے۔ صلاح الدین ایوبی نے بحیرہ روم کے ساحل پر ان مقامات پر اپنی فوج کو چھپا دیا جہاں صلیبیہ کی بحریہ کو لنگر انداز ہونا تھا اور فوجیں اتارنی تھیں۔ اس نے اس مقام سے دور اپنی بحریہ بھی چھپا دی۔ حملے میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ ایک مورخ سراج الدین نے لکھا ہے سوڈانی فوج نے صلیبیوں کے حملے سے پہلے ہی بغاوت کر دی جو صلاح الدین ایوبی نے طاقت سے نہیں بلکہ ڈپلومیسی اور حسن سلوک سے دبا لی۔ بغاوت کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی تھی باغیوں کو اپنا سالار ناجی کہیں نظر نہیں آیا اور اس کا کوئی نائب بھی نظر نہ آیا۔ وہ سب قید میں تھے۔ مگر ایک اور مورخ ہیٹاچی لکھتا ہے سوڈانی فوج نے حملے کے بہت بعد بغاوت کی تھی۔ تاہم یہ دونوں مورخ باقی واقعات پر متفق نظر آتے ہیں۔ دونوں نے لکھا ہے صلاح الدین ایوبی نے ناجی اور اس کے نائبین کو قید میں سزائے موت دے کر رات کے وقت گمنام قبروں میں دفن کر دیا۔ ان دونوں مورخوں نے تیسرے مورخ لین پول نے بھی صلیبیوں کی بحریہ کے اعداد و شمار ایک ہی جیسے لکھے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں خط میں دی ہوئی تاریخ کے عین مطابق صلیبیوں کی بحریہ جس میں فرینک کی، یونان کی، رومیوں کی اور سسلی کی بحریہ شامل تھی متحدہ کمان میں بحیرہ روم میں نمودار ہوئی۔ مورخوں کے اعداد و شمار کے مطابق جنگی جہازوں کی تعداد 150 تھی۔ اس کے علاوہ 12 جنگی جہاز تھے۔ ان میں مصر میں اترنے کے لیے فوج تھی۔ اس فوج کا صلیبی کمانڈر ایملک تھا۔ جس بدبانی کشتیوں میں رسد تھی اس کی تعداد کا صحیح اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاز 2 قطاروں میں آ رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے دفاع کی کمان اپنے پاس رکھی۔ اس نے صلیبیوں کی بحریہ کو ساحل کے قریب نہ آنے دیا۔ سب سے پہلے بڑے جہاز لنگر انداز ہوئے۔ اچانک ان پر آگ برسنے لگی۔ یہ منجنیقوں سے پھینکی ہوئی مشلیں تھیں۔
اور آگ کے گولے اور ایسے تیر بھی تھے جن کے پچھلے حصے جلتی ہوئی مچھلیوں کی مانند تھے۔ مسلمانوں کی برسی ہوئی اس آگ نے جہازوں اور کشتیوں کے بادبانوں کو آگ لگا دی۔ جہاز لکڑی کے بنے ہوئے تھے، فوراً جل اٹھے۔ ادھر سے مسلمانوں کے چھپے ہوئے جہاز آگے، انہوں نے بھی آگ برسا دی۔ یوں معلوم ہوتا جیسے بحیرہ روم جل رہا۔ صلیبیوں کے جہاز رخ موڑنے کے لیے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے اور ایک دوسرے کو جلانے لگے۔ ان میں صلیبی فوج سمندر میں کود گئی۔ ان میں سے جو سپاہی ساحل کے طرف آئے وہ صلاح الدین ایوبی کے تیر اندازوں کا نشانہ بنے۔ ادھر نور الدین زنگی نے شاہ فرینک کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ فرینک نے اپنی فوج کو مصر میں داخل کرنے کے لیے خشکی کے ذریعے روانہ کر دیا تھا۔ فرینک صلیبیوں کی بحریہ کا ساتھ تھا۔ اسے اپنے ملک پر حملے کی اطلاع ملی تو بڑی مشکل سے جان بچا کر اپنے ملک پہنچا، مگر وہاں تو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ بحیرہ روم میں صلیبیوں کا متحدہ بیڑا نظر آتش ہو گیا اور فوج جل کر اور ڈوب کر ختم ہو گئی۔ صلیبیوں کا ایک کمانڈر ایمرک بچ گیا۔ اس نے ہتھیار ڈال کر صلح کی درخواست کی جو بڑی رقم کے عوض منظور کر لی۔ یونانیوں اور سسلی والوں کو کچھ جہاز بچ گئے۔ صلاح الدین نے انہیں اپنے جہاز واپس لے جانے کی اجازت دے دی، مگر راستے میں ایسا طوفان آیا کہ تمام تر بچے کچے جہاز غرق ہو گئے۔ 19 ستمبر 1149 کے روز صلیبیوں نے اپنی شکست پر دستخط کیے اور صلاح الدین ایوبی کو تاوان ادا کیا۔ بیشتر مورخین اور ماہرین حرب و ضرب نے صلاح الدین ایوبی کی اس فتح کا سہرا اس کی انٹیلیجنس سروس کے سر باندھا۔ رکاسہ زکوئی کا ذکر اس دور کے ایک مراکشی واقعہ نگار اسد الاسدی نے کیا ہے، اور علی بن سفیان کا تعارف بھی اسی واقعہ نگار کی تحریر سے ہوا ہے۔ یہ تو ابتدا تھی۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی پہلے سے زیادہ خطروں میں گر گئی۔ صلیبیوں کے بحری بیڑے اور افواج کو بحیرہ روم میں غرق کر کے صلاح الدین ایوبی ابھی مصر کے ساحلی علاقے میں موجود ہی تھا۔ 7 دن گزر گئے تھے۔ صلیبیوں سے تاوان وصول کیا جا چکا تھا، مگر بحیرہ روم ابھی تک بچے کچے بحری جہازوں کو، کشتیوں کو، نگل انسانوں کو اگل رہا تھا۔ صلیبی ملاح اور سپاہ جلتے جہازوں سے سمندر میں کود گئے تھے۔ دور سمندر کے وسط میں 7 روز بعد بھی چند ایک جہازوں کے بادبان پھڑپھڑاتے نظر آتے تھے۔ ان میں کوئی انسان نہیں تھا۔ پھٹے ہوئے بادبانوں نے جہازوں کو سمندر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی تلاشی کے لیے کشتیاں روانہ کر دی اور ہدایت دی اگر کوئی جہاز یا کشتی کام کی ہو تو وہ رسوں سے گھسیٹ لائیں، اور جو اس قابل نہ ہو تو ان سے سامان اور کام کی چیزیں نکال لائیں۔ کشتیاں چلی گئی تھیں اور جہازوں سے سامان لایا جا رہا تھا۔ ان میں زیادہ تر اسلحہ اور کھانے پینے کا سامان تھا یا لاشیں۔ سمندر میں لاشوں کا یہ عالم تھا، لہریں انہیں اٹھا اٹھا کر ساحل پر پٹک رہی تھیں۔ ان میں کچھ تو جلی ہوئی اور کچھ مچھلیوں کی کھائی ہوئی تھی۔ بہت سی ایسی تھیں جن میں تیر پیوست تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے تیروں، نیزوں، تلواروں اور دیگر اسلحے کا معائنہ بڑی غور سے کیا تھا اور انہیں اپنے اسلحے کے ساتھ رکھ کر مضبوطی اور مار کا مقابلہ کیا تھا۔ زندہ لوگوں بھی تختوں اور ٹوٹی کشتیوں پر تیرتے ابھی تک سمندر سے باہر آ رہے تھے۔ ان بھوکے پیاسے تھکے ہارے لوگوں کو لہریں جہاں کہیں ساحل پر لا پھینکتی تھیں وہ وہیں نڈال ہو کر گر پڑتے اور مسلمان انہیں پکڑ لاتے۔ ساحل کی میلوں لمبائی میں یہی عالم تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی سپاہ کو مصر کے سارے ساحل پر پھیلا دیا تھا اور انتظام کیا تھا جہاں بھی کوئی قیدی سمندر سے نکلے اسے وہیں خشک کپڑے اور خوراک دی جائے، اور جو زخمی ہو ان کی مرہم پٹی بھی وہیں ہو جائے۔ اس اہتمام کے بعد قیدیوں کو ایک جگہ جمع کیا جا رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ساحلی علاقے میں گھوم پھر رہا تھا۔ وہ اپنے خیمے سے کوئی 2 میل دور نکل گیا۔ آگے چٹانی علاقہ تھا۔ چٹانوں کی ایک سمت سمندر، عقب میں صحرا تھا۔ یہ سب صحرا تھا جہاں کھجوروں کے علاوہ دوسری اقسام کے سرائی درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے سے اترا اور پیدل چٹانوں کے دامن میں چل پڑا۔ معاوض دستے کے 4 سوار اس کے ساتھ تھے۔ اس نے اپنا گھوڑا معاوضوں کے حوالے کیا اور انہیں وہیں ٹھہرنے کو کہا۔ ان کے ساتھ 3 سالار تھے۔ ان میں ان کا رفیق خاص بہاؤالدین شداد بھی تھا۔ وہ اس مارکے سے ایک ہی روز پہلے عرب سے اس کے پاس آیا تھا۔ انہوں نے بھی گھوڑے معاوضوں کے حوالے کیے اور سلطان کے ساتھ چلنے لگے۔ موسم سرد تھا، سمندر میں تلاطم نہیں تھا، لہریں آتی اور چٹانوں سے دوری واپس چلی جاتی تھی۔ ایوبی ٹہلتے ٹہلتے دور نکل گیا اور معاوض دستے کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے آگے پیچھے اور بائیں طرف اونچی نیچی چٹانیں اور دائیں طرف ساحل کی ریت تھی۔ وہ ایک چٹان پر کھڑا تھا جس کی بلندی 2-2.5 گز تھی۔
اس نے بحیرہ روم کو دیکھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سمندر کی نیلاہٹ سلطان ایوبی کی آنکھوں میں اتر آئی ہو۔ اس کے چہرے پر فتح نصرت کی مسرت تھی اور اس کی گردن کچھ زیادہ ہی تن گئی۔ اس نے ناک سگیڑ کر کپڑا ناک پر رکھ لیا، بولا کس قدر تعفن ہے۔ اس کی اور سالاروں کی نظریں ساحل پر گھومنے لگیں۔ پھڑپھڑانے کی آوازیں سنائی دی، پھر ہلکی ہلکی چیخیں اور سیٹیاں سی سنائی دی۔ اوپر سے 3-4 گدھ پر پھیلائے اترتے دکھائی دیے اور چٹان کی اوٹ میں جدھر ساحل تھا اتر گئے۔ ایوبی نے کہا لاشیں ہیں۔ ادھر گیا تو 15-20 گز دور گدھ 3 لاشوں کو کھا رہے تھے۔ ایک گدھ ایک انسانی کھوپڑی پنجوں میں دبوچ کر لے اڑا اور جب فضا میں چکر کاٹا تو کھوپڑی اس کے پنجوں سے چھوٹ گئی۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے سامنے آن گری۔ کھوپڑی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جیسے صلاح الدین ایوبی کو دیکھ رہی ہوں۔ چہرے اور بالوں سے صاف پتہ چلتا تھا کسی سلیبی کی کھوپڑی ہے۔ ایوبی کچھ دیر کھوپڑی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا اور کہا ان لوگوں کی کھوپڑیاں مسلمان کی کھوپڑیوں سے بہتر ہیں۔ یہ ان کھوپڑیوں کا کمال ہے کہ ہماری خلافت عورتوں اور شراب کی نظر ہو جاتی ہے۔ سلیبی چوہوں کی طرح سلطنت اسلامیہ کو ہڑپ کرتے جا رہے ہیں، ایک سالار نے کہا، اور ہمارے بادشاہ انہیں جزیہ دے رہے ہیں۔ شداد نے کہا فلسطین پر سلیبی قابض ہیں۔ سلطان کیا ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم فلسطین سے انہیں نکال سکیں گے؟ خدا کی ذات سے مایوس نہ ہو شداد، صلاح الدین ایوبی نے کہا، ہم اپنے بھائیوں کی ذات سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ایک اور سالار بولا تم ٹھیک کہتے ہو۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا حملہ جو باہر سے ہوتا ہے اسے ہم روک سکتے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ کفار اتنے بڑے بحری بیڑے کو تم اتنی تھوڑی سی طاقت سے نظر آتش کر کے ڈبو سکو گے؟ تم نے شاید اندازہ نہیں کیا اس بیڑے میں جو لشکر آ رہا تھا وہ سارے مصر پر مکشیوں کی طرح چھا جاتا۔ اللہ نے ہمیں ہمت دی اور ہم نے کھلے میدان میں نہیں بلکہ صرف گھات لگا کر اس لشکر کو سمندر کی تہہ میں گم کر دیا۔ مگر میرے دوستو، حملہ جو اندر سے ہوتا ہے اسے تم آسانی سے نہیں روک سکتے۔ جب تمہارا اپنا بھائی تم پر وار کرے گا تو تم پہلے یہ سوچو گے کیا تم پر واقعی بھائی نے وار کیا ہے؟ تمہارے بازو میں اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اگر تلوار اٹھاؤ گے، اپنے بھائی سے تیغ آزمائی کرو گے تو دشمن موقع غنیمت جان کر دونوں کو ختم کر دے گا۔ وہ آہستہ آہستہ ساحل پر چٹان کے ساتھ جا رہا تھا، چلتے چلتے رک گیا، جھک کر ریت سے کچھ اٹھایا اور ہتھیلی پر رکھ کر سب کو دکھایا۔ یہ ہتھیلی جتنی بڑی سلیب تھی جو سیاہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ایک مضبوط دھاگا تھا۔ اس نے ان لاشوں کے بکھرے ہوئے اعضاء کو دیکھا جنہیں گدھ کھا رہے تھے، پھر کھوپڑی کو دیکھا جو گدھ کے پنجوں سے اس کے سامنے گری تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کھوپڑی تک گیا۔ 3 گدھ کھوپڑی کی ملکیت پر لڑ رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر پرے چلے گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے سلیب کھوپڑی پر رکھ دی اور دوڑ کر اپنے سالاروں سے جا ملا۔ کہنے لگا میں نے سلیبیوں کے ایک قیدی افسر سے باتیں کی تھی، اس کے گلے میں بھی سلیب تھی۔ اس نے بتایا کہ سلیبی لشکر میں جو بھرتی ہوتا ہے اس سے سلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف لیا جاتا ہے۔ وہ سلیب کے نام پر جان کی بازی لگا کر لڑے گا اور وہ روئے زمین سے آخری مسلمان کو بھی ختم کر کے دم لے گا۔ اس حلف کے بعد ہر لشکر کے گلے میں سلیب لٹکا دی جاتی ہے۔ یہ سلیب مجھے ریت سے ملی ہے، معلوم نہیں کس کی تھی۔ اس نے اس کھوپڑی پر رکھ دی تاکہ اس کی روح سلیب کے بغیر نہ رہے۔ اس نے سلیب کی خاطر جان دی ہے۔ سپاہی کو سپاہی کے حلف کا احترام کرنا چاہیے۔ سلطان نے شداد سے کہا یہ تو آپ کو معلوم ہے سلیبی یروشلم کے مسلمان باشندوں کا کتنا کچھ احترام کر رہے ہیں۔ وہاں سے مسلمان بیوی بچوں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ ہماری بیٹیوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ ہمارے قیدیوں کو انہوں نے ابھی تک نہیں چھوڑا۔ مسلمان جانوروں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا ہم ان عیسائیوں سے انتقام نہیں لیں گے؟ انتقام نہیں، صلاح الدین ایوبی نے کہا، ہم فلسطین لیں گے، مگر فلسطین کے راستے میں ہمارے اپنے حکمران حائل ہیں۔ وہ چلتے چلتے رک گیا اور بولا کفار نے سلیب پر ہاتھ رکھ کر سلطنت اسلامی کے خاتمے کا حلف اٹھایا ہے۔ میں نے اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر قسم کھائی ہے کہ فلسطین ضرور لوں گا اور سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں افق تک لے جاؤں گا۔ مگر میرے رفیقو، مجھے اپنی تاریخ کا مستقبل کچھ روشن نظر نہیں آتا۔ ایک وقت تھا عیسائی بادشاہ تھے اور ہم جنگجو۔ اب ہمارے بزرگ بادشاہ بنتے جا رہے ہیں اور عیسائی جنگجو۔ دونوں قوموں کا رجحان دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمان بادشاہ بن جائیں گے مگر عیسائی ان پر حکومت کریں گے۔ مسلمان اسی میں بدمست رہیں گے۔ ہم بادشاہ ہیں، آزاد ہیں، مگر وہ آزاد نہیں ہوں گے۔
میں فلسطین لے لوں گا، مگر مسلمانوں کا رجحان بتا رہا ہے وہ فلسطین گوا بیٹھیں گے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔